بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم پر ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے نبوت اور رسالت کی حقیقت پر بات کی ہے۔ آج سے ہم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم بات شروع کر رہے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم کو دی ہے، امت کو دی ہے، اس کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جانب بنی آدم میں جن نبیوں کو بھیجا اور جن رسولوں کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ گویا انسانیت کی جانب بھیجے گئے تمام انبیاء علیہ السلام اسلام کے نبی اور رسول ہیں۔ دین اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں کیا ہے، وہ سب اسلام کے نبی اور رسول ہیں۔ اور یہاں اسلام کا ایک اہم ترین عقیدہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام، اہل اسلام کا تمام انبیاء پر یقین ہے، یعنی مسلمان تمام انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی دور میں بھیجے گئے ہوں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام انبیاء کا احترام سکھایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور جن انبیاء علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا ہے، ہم مسلمان ان تمام کا نام کے ساتھ تفصیلی طور پر ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن انبیاء علیہ السلام کا نام ذکر نہیں کیا گیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قوموں کی جانب نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، ہم ان پر اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی جانب ہادی بھیجے ہیں۔ قرآن مجید میں اس عقیدے کو بہت سی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے، جیسے بہت اہم مقام سورۃ البقرہ کا بالکل آخری حصہ، آخری آیات جن کو بہت اہتمام کے ساتھ دین کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت 285 ہے، جس میں اس اہم ترین عقیدے کا بیان ہے کہ ہم انبیاء میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور یہ اسلام کا بہت اہم عقیدہ ہے۔ اسلام کے مطابق کسی ایک نبی کے احترام کو مجروح کرنا، ایسا نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت نوح اور دیگر انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی جانب سے بھیجے گئے نبی اور رسول ہیں، ان کو نہ مانتے ہوں، بلکہ ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کے سلسلے کے اندر ہر ایک جو ہے نبی ہے، رسولوں کے سلسلے کے اندر یہ تمام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے احترام کو مجروح کرنا یہ ایمان کے منافی ہے، یعنی اگر کسی ایک نبی کا احترام بھی کوئی مجروح کر دے گا تو پھر اب اس کا ایمان باقی نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ والانبیاء اخوۃ لعلات۔ تمام انبیاء باہم جو ہے وہ بھائی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ صاف ارشاد ہے، امہاتہم شتی ودینہم واحد، کہ یہ تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں۔ اب اس حدیث کی ایک مخصوص تشریح ہے جس کو ہم کسی اور مقام پر ذکر کریں گے۔ یہاں یہ بیان کرنا ہے خاص نقطہ کہ انبیاء علیہ السلام کو، تمام کے تمام انبیاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی قرار دیا۔ اور دوسری اہم بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وَدِينُهُمْ واحد، کہ ان تمام کا دین جو ہے وہ ایک ہی دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک ہی دین کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اس حدیث میں یہ جو بات بتلائی گئی ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی دین ہے، تمام انبیاء ایک ہی دین کے داعی ہیں۔ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتی ودینہم واحد۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، چاہے وہ کسی بھی زمانے سے متعلق ہوں، چاہے وہ انبیاء کسی بھی خاندان سے متعلق ہوں، چاہے وہ انبیاء کسی بھی زمانے سے متعلق ہوں، چاہے ان کا کوئی علاقہ ہو الگ، سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی دین کے داعی رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، یہ حدیث کا مضمون ہے، قرآن مجید نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا اور امت کو خطاب کر کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو جاری کیا ہے جس کی ہم نے نوح علیہ السلام کو تاکید کی تھی۔ اسی طرح سے والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم،
امت محمدیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہا گیا والذی اوحینا الیک، اور جس کی ہم نے ابراہیم کو جو ہے تاکید کی تھی، یعنی جو دین ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو دین ہم نے جو ہے موسیٰ کو دیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت عیسیٰ کو دیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور قرآن مجید کا یہ صریح ارشاد ہے جس کے اندر جو ہے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی دین کے داعی تھے۔ ہاں، وقت اور حالات کی مناسبت سے الگ الگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں عملی احکام میں کچھ جزوی فرق تھا، اور ہر قوم تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے احترام کے ساتھ اپنے نبی کے احکام کی پابند ہے کہ ہم اس نبی کے احکام پر عمل کرنے کے پابند ہیں جو نبی ہماری جانب بھیجے گئے ہیں۔ جیسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم عمل کرنے کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں وہ کتنے انبیاء گزرے ہیں، ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی، پچھلی 2 نشستوں میں بھی ہم نے اس پر بات کی کہ ان کی صحیح تعداد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے رسول ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ چند رسولوں کے واقعات ہم کو بتلائے گئے ہیں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اور چند رسولوں کے واقعات ہم کو نہیں بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کا جو ہے واقعہ اس کو ہم سے بیان نہیں کیا ہے۔ قرآن نے اس کو صاف ذکر کیا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، اور اس کے اندر صریح بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ذکر ہمیں بتلایا گیا ہے، جیسے حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درمیان میں اور بہت سے انبیاء، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، اور حضرت یوسف، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ وغیرہم علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام انبیاء میں سب سے پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ ان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، آپ ایک طرح سے انہیں کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح کے اندر کہ وہ جو ہے ایسی تاریخ کے دور سے متعلق ہیں جس دور کی تاریخ انسانوں کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ جیسے حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، عربوں کے بیان کے سلسلے میں بھی ہم نے ان کو ذکر کیا کہ یہ عرب بعیدہ میں سے ہیں، ہزاروں سال پہلے انسانوں کے وہ گروہ جن کی جو ہے کوئی تاریخ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، بس قرآن مجید کے جو ہے وہ بیانات اور یقینی بیانات جن کے اوپر ہمارا جو ہے ایمان قطعی درجے کا ہے کہ حضرت ہود اور حضرت صالح ان کی جانب بھیجے گئے۔ ایسی اور بہت سی قومیں جن کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ و رسولہ عالم۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی، تو حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اب الگ الگ قوموں کی جانب۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن ابو الانبیاء قرار دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسل میں حضرت اسماعیل سے ان کی ایک نسل چلی ہے، حضرت اسحاق سے ان کی ایک نسل چلی ہے، اور بھی دیگر جو ہے وہ سلسلے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نسل ہے یہ ان میں ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں جن کا نام قرآن مجید اسرائیل ذکر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جن اسرائیل کا ذکر ہے وہ حضرت یعقوب ہیں جو حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے، اور یہ بہت ہی بابرکت سلسلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر کیا گیا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین۔ یہ حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل ہیں، اور ان میں نبوت کا سلسلہ وہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ جاری رہا۔ حضرت ابراہیم رسول اور نبی، اولو العزم رسولوں میں سے، حضرت اسحاق ان کے بیٹے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے، حضرت یعقوب ان کے بیٹے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کے بیٹے حضرت یوسف جن کے نام سے قرآن مجید کی سورہ یوسف ہے جس میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا غیر معمولی قصہ بیان کیا گیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہ جو خاندان ہے بنی اسرائیل کا، یہ جو ہے مصر کے اندر اس کو بہت اہمیت حاصل ہوئی، وہاں پر جو ہے ان کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی قوم کے لیے جو ہے قوت، شوکت، سطوت، شان، بادشاہت، یہ سب اس وقت تک جاری رہتے ہیں جب تک کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبردار بنی رہتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ترجمان ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے متبع اور پیروکار اور ان کے فالوورز ہونے کی حیثیت سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جو ہے پھیلانے، اس کی اشاعت کرنے، اس کی دعوت دینے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کے اندر دینی اور اخلاقی زوال آتا ہے تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ اپنی نصرت اور تائید اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور جیسے جیسے جتنا انحطاط، اخلاقی گراوٹ اور دین کا زوال ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس درجے ذلت اور مسکنت جو ہے وہ ان پر مسلط کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف کے دور میں بنی اسرائیل کو مصر میں جو عروج حاصل ہوا، بتدریج ان کے نسلوں کے اندر دینی انحطاط اور اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے ان سے وہ حکومت اور طاقت، شان و شوکت چھین لی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور پھر وہاں لوکل جو علاقائی جو قومیں تھیں قبطی، ان کو عروج حاصل ہوا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، اور یہ غلامی بہت بدترین درجے کو پہنچی جس فرعون کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور پھر ان کا جب غلامی کا دور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اندر جب وہ ختم ہونا تھا، ان کے اندر جو ہے دعائیں ہوئیں، ان کے اندر جو ہے تبدیلیاں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے درمیان حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجنا طے کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا۔ بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر ایمان لے آئے۔ بہت ہی زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی بہت سی جگہوں پر انہوں نے مخالفتیں بھی کی، لیکن انہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بھی تھے، سچے ایمان والے بھی تھے، سچے اخلاق والے بھی تھے، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور بعد میں پھر جب احکام آئے دین کے کافروں کے ساتھ، عمالقہ کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا اور یہ میدان تیہ کے قیدی بنا دیے گئے۔ لیکن پھر بعد میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو انبیاء ہیں، ان میں سے ایک نبی کے پاس یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے جو ہے درخواست کی کہ کوئی ملک اور کوئی بادشاہ ان کے لیے مقرر کیا جائے، اور طالوت کو اس وقت کے نبی نے جو ہے ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ عمالقہ سے اور جالوت سے پھر بنی اسرائیل کا مقابلہ ہوا، اور پھر ان کے عروج کا دور شروع ہوا۔ ایک تو سلسلہ تھا حضرت یوسف کے دور کا، پھر غلامی کا دور آیا، پھر حضرت موسیٰ کا دور آیا، اور پھر اس کے بعد میں طالوت سے پھر ان کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا بنی اسرائیل کا، اور ان میں پھر جو ہے حضرت داؤد بحیثیت نبی اور رسول مبعوث ہوئے، اور ان حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان جو ہے وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور بہت ہی عروج کا دور، جیسا کہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ دنیا میں کسی بادشاہ کو وہ قوت، وہ طاقت نہیں ملی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے، ان کی دعا کے نتیجے میں، کہ ہواؤں پر ان کی حکومت چل رہی ہے، جنات پر ان کی حکومت ہے، درندوں اور چرندوں اور پرندوں پر جو ہے ان کی حکومت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے غیر معمولی جو ہے وہ شان و شوکت اور قوت اور حکومت سے نوازا، اور لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی نسل کے اندر پھر انحطاط آیا، پھر زوال آیا، اور یہ عروج و زوال کا سلسلہ چلتا رہا تا کہ بنی اسرائیل کے آخری انبیاء کا دور آیا، جن میں حضرت زکریہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے، پھر حضرت یحییٰ کا، ان کے بیٹے، ان کا ذکر آتا ہے، اور پھر انبیاء بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کے رسولوں میں آخری رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ جو سلسلہ حضرت یعقوب سے شروع ہوا بنی اسرائیل کے انبیاء کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا۔ ان میں سے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہم سے کیا ہے، اور بہت سارے رسول اور بہت سارے نبی وہ جو ہے قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے، جیسے کہ اس وقت بائبل کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے یا بعض روایات میں ملتا ہے۔ حضرت یسعیاہ ہیں، حضرت دانیال ہیں، اور بھی بہت سارے انبیاء اور رسول ہیں جن کو جو ہے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا گیا، لیکن ان کے قصے نام بنام ہمارے سامنے بیان نہیں کیے گئے۔ دوسرا جو سلسلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کا،
ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بنی اسماعیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انبیاء کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا وہ ختم ہوتا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم آپ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق جو تفصیلات ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو بشارتیں ہیں وہ تمام انبیاء نے دی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خود انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک قانون بنایا۔ ایک تو یہ جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، میثاق انبیاء، میثاق نبیین، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ انبیاء علیہ السلام سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میثاق لیا۔ میثاق سے ہم جو ہے ہمارا ذہن اس میثاق کی طرف جانا چاہیے جو میثاق عالم ارواح میں تمام بنی آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا اپنی ربوبیت کا، ایسے ہی ایک میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تمام انبیاء علیہ السلام سے، اور اس میثاق کا حاصل یہ ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ اقرار لیا کہ جب تم نبی بنا کر بھیجے جاؤ اور تمہارے دور میں تمہارے پاس کوئی ایسے رسول آئیں جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والے ہو، تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس میثاق میں اقرار لیا، أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تمام انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آل عمران کی یہ ایک بہت اہم ترین آیات ہیں یہ دونوں۔ ان آیتوں میں دو باتوں کا ایک ذکر ہے، ایک تو ہم نے بھی ذکر کی کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا گیا، دوسرے یہ کہ جیسے انبیاء سے باہم ایک دوسرے کی تصدیق کا عہد لیا گیا ہے، اسی طریقے سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، اور اگر تم ان کا زمانہ پاؤ گے تو تم ان کی جو ہے وہ تصدیق کرو گے۔ ایک بات یہی عہد تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے لیا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ گے تو تم ان کی تصدیق کرو گے، ان کی نصرت کرو گے۔ یہ انبیاء علیہ السلام نے نہ صرف اپنی قوموں سے عہد لیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو تفصیل کے ساتھ اپنی قوموں کے سامنے بیان کیا۔ بائبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں کی ہیں، آج بھی تورات اور انجیل کے اندر باوجود یہ کہ ان کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، باوجود یہ کہ وہ محرف صحیفے ہیں، لیکن آج بھی اس تحریف کی کوشش کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بہت بڑی تعداد میں اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ ان کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر، یا اس کے جو مابقیات بائبل کی شکل میں عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کی شکل میں موجود ہیں، جو ہے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، اور ان پیشین گوئیوں کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت سارے امور کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تفصیلات آپ سے متعلق اور آپ سے متعلق علامات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کون سا ہوگا مثلا اس کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہم آگے ذکر کریں گے کہ زبور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حلیے سے متعلق تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علاقہ کون سا ہے، وادی بکہ اور مکہ کا ذکر جو ہے وہ تورات اور انجیل کے اندر مذکور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی صفت کیا ہوگی، جیسے دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو جو وحی بھیجی گئی ہے پہلے، وہ وحی جو ہے حضرت موسیٰ کی وحی مثال کے طور پر تورات کو تختیوں کی شکل میں، لوح کی شکل میں دیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا اور تورات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے اندر اس کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے وحی کے آغاز کے لیے کوہ فاران کا، جبل نور کا، غار حرا کا، اس کے اشارات اور اس کی تفصیلات جو ہے ان کو ذکر کیا گیا ہے، اس کی پیشین گوئی ہے۔ آپ کی ہجرت کا مقام کون سا ہوگا،
حضرت سلمان فارسی ہجرت کے مقام کی علامت ہی کو فالو کرتے ہوئے وہ مدینہ منورہ پہنچے، غلام بن گئے راستے میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی۔ تو انبیاء بنی اسرائیل نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقام بھی ہے کہ کھجوروں کے باغات کا جو ہے وہ علاقہ ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے متعلق کہ اس شریعت کی کیا خصوصیات ہے، ان کو جو ہے ان پیشن گوئیوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا جو ہے وہ ذکر ہے، مکاشفات یوحنا کے اندر جو ہے تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا ذکر ہے۔ بدر کی پیش گوئی کا اس کے اندر ذکر ہے، بدر میں فرشتوں کی شرکت کا جو ہے اس میں ذکر ہے۔ اسی طریقے سے قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کس طرح سے ہوگا، جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، اس کی جو ہے انبیاء علیہ السلام کی پیشن گوئیوں میں، آپ کی علامات میں اس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف، زبور کے اندر جو پیشن گوئیاں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ عدل و انصاف اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 10,000 کی تعداد میں ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی پیشن گوئی، بنی اسرائیل کے انبیاء کی پیشن گوئیوں میں اس کا ذکر ہے، صحابہ کی اس تعداد کا، اور اسلام کی سلطنت کا انبیاء علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کے اندر اس کو بہت اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کسی نبی کو سلطنت کا وہ حصہ، حضرت سلیمان کی قوت اور ان کی شان و شوکت، ان کی عظمت اپنی جگہ مسلم، اس میں کسی قسم کی تنقیص کیے بغیر، حضرت سلیمان سے پہلے حضرت داؤد بحیثیت حاکم موجود، بحیثیت نبی موجود، ان سے پہلے طالوت جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا دعوت کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ بھی کہا قریش سے کہ اسلام کو قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ عروج عطا کرے گا، دنیا کی قومیں جو ہیں اور سلطنتیں وہ تمہارے سامنے جھکیں گی، کسرا اور قیصر جو ہے وہ ان کی مملکتیں تمہارے زیر نگی آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ پر لوگ صرف ہنسنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ وہ جو تنہا شخصیت نے اور ہستی نے جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، ایک وقت آیا کہ وہ بات جو ہے وہ پوری ہوئی۔ جزیرۃ العرب جو ہے وہ سینکڑوں اور ہزاروں سال سے ان کے قبائل متفرق جو ہے بٹ کر وہ زندگی گزارتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، ان کے درمیان کوئی اتحادی حکومت نہیں تھی، جس کا فائدہ جو ہے اس علاقے کے لٹیرے جو ہے وہ اٹھاتے تھے۔ وہاں کا جو نظام تھا اس کوئی امن نہیں تھا، کوئی جو ہے سلامتی نہیں تھی، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، قبائل لوٹ لیے جاتے تھے، قتل و غارت گری کا جو ہے وہ بازار گرم تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی دولت سے عربوں کو نوازا، پورے عرب کے اندر جو ہے ایک متحدہ حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، اسلام کی سلطنت جو ہے وہ قائم ہوئی، جہاں عدل و انصاف جو ہے وہ ہر ایک کے لیے تھا۔ پھر قیصر جو روم کے سلطنت مسلمانوں کے ماتحت آئی، پھر اسی طریقے سے کسرا ان کی سلطنت جو ہے وہ مسلمانوں کے ماتحتی کے اندر آئی۔ یہ جو سلسلے ہیں اسلام کی سلطنت جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پھیلی، دنیا کے کن کن خطوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کی سلطنت پھیلی، آج بھی ہے۔ مسلمانوں کے پاس جتنے بڑے علاقے ہیں، جتنے ممالک ہیں، ان سب کی پیشن گوئی انبیاء بنی اسرائیل نے کی، اور یہ حصہ کہ اسلام کے زیر نگی اتنے بڑے علاقے آئیں گے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے جو ہے وہ تحت یہ بات پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ پیشن گوئیاں انبیاء بنی اسرائیل نے کی، سابقہ انبیاء علیہ السلام نے کی۔ یہ تو پیشن گوئیوں کا میں نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ کس کس موضوع سے متعلق ہیں، آپ کے زمانے سے متعلق، آپ کے کام سے متعلق، آپ کے صحابہ سے متعلق، آپ کی شریعت سے متعلق، آپ کے عدل و انصاف سے متعلق۔ پھر یہ پیشن گوئیاں کرنے والے کون کون ہیں؟ آپ دیکھیے کہ تورات میں یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، انجیل میں یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، موجودہ جو عہد نامہ عتیق اور جدید ہیں ان کے اندر یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، زبور میں حضرت داؤد کی زبانی یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، حضرت سلیمان کی زبانی جو ہے یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، حضرت یسعیہ یہ ایک جو ہیں نبی ہیں بنی اسرائیل کے، ان کا جو صحیفہ ہے صحیفہ یسعیہ، اس کے اندر جو بشارتیں ہیں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ مدینے کے اندر جو سلع پہاڑ ہے اس پر گیت جو مدینے کے
اسلام قبول کرنے والوں کے بچے اور ان کی عورتوں نے اور ان کے نوجوانوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گیت گایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اس سے متعلق جو ہے وہ پیشن گوئیاں حضرت یسعیاہ کی پیشن گوئیوں کے اندر ان کا ذکر ہے۔ ایسے ہی قیدار کی سب بھیڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہے وہ جمع ہو جائیں گی۔ یہ قیدار جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں یہ، اور پھر جو عدنان ہیں جن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پہنچتا ہے، یہ قیدار ہی کے بیٹے ہیں۔ انہی سے جو عربوں کی الگ الگ نسلیں چلی ہیں، جن میں قیس عائلان ہیں، بنو ثقیف کے، بنو تمیم ہیں، ربیعہ ہیں، کنانہ ہیں، قریش ہیں، یہ سارے کے سارے یہ قیدار کی نسل سے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں اسلام قبول کرتے ہوئے بتدریج جمع ہو گئے۔ اس کی پیشن گوئی حضرت یسعیاہ کی جو ہے وہ صحیح صحیفے کے اندر مذکور ہے، آج بھی موجود ہے، کافی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ حضرت دانیال کے صحیفے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے وہ پیشن گوئیاں ہیں۔ اسلام کی سلطنت سے متعلق جو پیشن گوئی ہے وہ حضرت دانیال ہی کی بشارات کے اندر ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم پیشن گوئیاں ہیں۔ انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ہیں، مکاشفہ یوحنا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے اس کو دیا گیا ہے۔ انجیل برنباس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیاں ہیں، جس کو جو ہے عیسائیوں نے اس پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی۔ تو سابقہ انبیاء علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیشن گوئیاں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق علماء بنی اسرائیل ان سے واقف تھے۔ پچھلی قوموں کو انبیاء بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق تفصیل کے ساتھ پیشن گوئیاں سنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ علامات بتلائیں، علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے تو آپ سے پہلے، آپ کے ظاہر ہونے کے بعد کیسی کیسی علامات آپ کے اندر پائی جائیں گی، آپ کے ظاہر ہونے کے بعد کون سے کارنامے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیں گے۔ آج بھی محرف تورات اور انجیل کے اندر جو بائبل کی شکل میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ یہ موضوع جو ہے یعنی بائبل سے اور تورات سے اور انجیل سے اور سابقہ انبیاء کی جو ہے الہامی کتابوں کے جو بھی مابقیات اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان پیشن گوئیوں کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ بہت تفصیلی موضوع ہے کہ ایک ایک پیشن گوئی، حضرت سلیمان نے کیا کہا، حضرت داؤد نے کیا کہا، حضرت موسیٰ نے کیا کہا، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، حضرت دانیال نے کیا کہا، حضرت یسعیاہ نے کیا کہا، ان کی کیا کیا پیشن گوئیاں ہیں، تورات میں کیا ہیں، انجیل میں کیا ہیں، زبور میں کیا ہیں، دیگر اور صحف میں کیا ہے۔ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، ہم اس پر انشاءاللہ کسی اور وقت ایک ایک پیشن گوئی پر الگ الگ ہم بات کریں گے۔ یہاں ہم آج کے اور اس سلسلے کے اندر ہم جو ہے وہ ان پیشن گوئیوں تک خود کو ہم محدود کر رہے ہیں، اور وہ بھی صرف چند کو ہم جو ہے اپنا موضوع بنا رہے ہیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے، جو احادیث میں جن کا جو ہے وہ حوالہ دیا گیا ہے۔ قرآن اور سنت کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں موجود ہیں، ہم صرف ان تک آج بات کر رہے ہیں۔ ان میں ایک اہم ترین مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا۔ تورات میں نبی امی، ان کی صفات، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت قرآن مجید نے ان کو ذکر کیا ہے، تو اس کو ہم یہاں پر جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ قرآن مجید میں ان کو کہاں ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم نے جب کعبے کو تعمیر کیا، حضرت اسماعیل نے جب کعبے کو تعمیر کیا، تو تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری ہوئی 2500 سال پہلے جو ہے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 2500-3000 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی، اور یہ دعا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری ہوئی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو ذکر کیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے کی۔ اس کو حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث کے اندر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی اور گارے کے درمیان تھے، انی عبداللہ وخاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینہ، کہ ابھی آدم ابھی اپنی مٹی کے اندر ہی علیہ السلام جو ہے وہ رلے ہوئے تھے اور سنے ہوئے تھے، ابھی ان کا جو ہے وجود انسانی حیثیت سے بھی مکمل طور پہ نہیں بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے،
تب سے میں جو ہے اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین ہوں. اور سأنبئکم بأول ذالک دعوت ابی ابراہیم، اور میرے آغاز کا سلسلہ اس طرح سے ہوا کہ میرے لیے میرے باپ حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور عیسیٰ میرے بھائی عیسیٰ نے جو ہے وہ مجھ سے متعلق بشارت دی. وبشارت عیسیٰ بی ورؤیا امی التی رأت وکذالک امہات النبیین ترینا. اس کو ہم نے حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جبکہ ابھی حضرت آدم پوری طریقے سے انسانی شکل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنائے بھی نہیں گئے تھے. اور میرا آغاز اس طرح سے ہوا کہ میرے والد حضرت ابراہیم نے جو ہے مجھ سے متعلق دعا کی، مجھ سے متعلق میرے بھائی حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ بشارت دی، اور میری ماں انہوں نے جو ہے حالت حمل کے اندر مجھ سے متعلق خواب دیکھا. جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مائیں جب وہ انبیاء کے حمل سے ہوتی ہیں تو وہ خواب میں جو ہے بشارتوں کو دیکھتی ہیں. یہ حضرت ابراہیم کا حوالہ قرآن مجید نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق، آپ کی آمد سے متعلق وہ دعا موجود ہے. ایسے ہی تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. قرآن مجید نے جو ہے اس کی تصدیق کی ہے. قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یعنی بنی اسرائیل میں سے رسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب، چاہے وہ نصارہ سے متعلق ہوں چاہے وہ یہود سے متعلق ہوں، ان کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو انہیں یاد دلایا گیا کہ تمہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی نبی امی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی صفات، آپ کی علامات بیان کی گئی ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ان کی پیروی کرے گا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ پھر خیر کے فیصلے ہیں. تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات بتائی گئیں، ایک تو تمام انبیاء علیہ السلام جن میں شریک ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، معروف کا وہ حکم دیں گے اور منکر سے وہ روکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اسی پر مشتمل ہے. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو وہ اپنی امت کے لیے جو ہے وہ حلال قرار دیں گے، اور خبائث کو وہ اپنی امت پر جو ہے وہ حرام قرار دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ایک اور خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طیبات ہیں ان کو حلال قرار دیا اور جو خبائث ہیں ان کو حرام قرار دیا. وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ. بہت اہم ترین چیز ہے یہ کہ قومیں اللہ کی ہدایت سے دور رہ کر، یا وہ قومیں جن کے پاس اللہ کی ہدایت پہنچتی ہے لیکن وہ اپنی جو ہے حماقت سے بیکار قسم کے جو ہے اپنے اوپر بوجھ لاد لیتے ہیں جن کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو انبیاء علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا بوجھ ان کے کندھوں سے ہٹایا. وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ. اس کی اپنی تفصیلات ہیں جن کو ہم آگے ذکر کریں گے. الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور پھر کہا گیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. یہ ان نصارہ اور یہودیوں کو جو ہے وہ دعوت دی گئی کہ جو آپ پر ایمان لے آئے گا، جو آپ کو جو ہے وہ تقویت پہنچائے گا، جو آپ کی نصرت کرے گا، جو اس نور کی پیروی کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے اولئک هم المفلحون، وہ جو ہے وہ فلاح پائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی امی کی حیثیت سے ذکر ہے کہ باوجود آپ نبی امی ہیں. انبیاء بنی اسرائیل کو آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو دیکھیے. حضرت اسحاق اب وہ نبی کے بیٹے ہیں تو نبی کی تعلیم ان کو ملی ہے. حضرت یعقوب وہ نبی کے بیٹے اور پوترے ہیں تو ان کو جو ہے وہ انبیاء کی تعلیم ملی ہے. حضرت یوسف ان کو انبیاء کی تعلیم ملی ہے. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اور بعد میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، اسی طریقے سے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب کے سب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی نسل سے ہیں. لیکن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں اور آپ کی قوم الامیین ہے. اس کے باوجود فرمایا گیا کہ وہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صفات بتلائی گئی تورات اور انجیل کے اندر. اور بھی صفات ہیں قرآن مجید میں کہ ان آیات کے اندر اس کا ذکر ہے. انجیل میں
یہ دوسری میں نے قرآن مجید کا یہ حوالہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق جو تورات اور انجیل کے اندر بشارتیں ہیں، علامات ہیں، صفات ہیں، ان کا ایک ریفرنس یہاں پہ مذکور ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے جو میں نے ابھی ذکر کی، جس کے اندر نبی امی کا ذکر ہے، اور یہود و نصارہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت اور ایمان لانے کے نتیجے میں، نصرت کرنے کے نتیجے میں، آپ کو تقویت پہنچانے کے نتیجے میں آپ کے دین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن مجید پر نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا کہ یہ لوگ جو اس کام کو کریں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ دوسرا ریفرنس حضرت ابراہیم کی دعا اور یہ تورات اور انجیل کا دوسرا حوالہ۔ تیسرا، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد نام کے ساتھ آپ کی بشارت دی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ تورات جو مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں میرے بعد آنے والے احمد رسول امی احمد کا جو ہے وہ میں ان کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر بنی اسرائیل نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اس کو قرآن نے ذکر کیا، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، بنی اسرائیل نے ان کو قبول کرنے کے بجائے اس کو سحر قرار دیا۔ سورۃ الصف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی جانب جو ہے وہ نبی تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بشارت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتلایا۔ یہ ایک اور ریفرنس جو قرآن مجید نے جس کو ذکر کیا ہے۔ پھر تورات اور انجیل میں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان کی علامات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، یہ تورات کے اندر جو ہے ان علامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بیان کیا گیا ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ سورۃ الفتح کی بالکل آخری آیات جس میں تورات اور انجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ان کی کیا صفات ہیں، رحماء بینہم، اشداء علی الکفار، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ علامات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، ان سب کو ہم اپنے اپنے مقام پر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کھولیں گے۔ یہ وہ علامات ہیں جن کا ہم نے قرآن کے حوالے سے ذکر کیا اور جن کا ہم نے بائبل یا تورات اور انجیل کے حوالے سے ہم نے جن کے فہرست کو ہم نے گنایا، اس کی تفصیلات کو ہم نے ذکر نہیں کیا لیکن اس کے موضوعات کو ہم نے گنایا۔ یہ صفات علماء اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات سے پوری طرح آگاہ تھے، پوری طرح واقف تھے، آگاہ تھے۔ اس نقطے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں جو تورات اور انجیل سے تعلق رکھتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ یہود و نصارہ کے جو احبار ہیں، جو ربانیین ہیں، جو پچھلی کتابوں کے عالم تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بہت اچھی طریقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ جانتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو قرآن مجید نے ان کا جو ہے ذکر کیا ہے کہ وہ جو مخالفت کفار کی طرف سے ہوئی، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے لیے اور میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہیں، اور ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ لوگ بھی میرے لیے گواہی کے طور پر کافی ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ سورۃ الرعد کے اندر جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مذکور ہے جہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی کتابوں کا علم جن علماء کے پاس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہیں، آپ کی علامات کیا ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ تھے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ قرآن مجید کا جو ہے وہ حوالہ اور ریفرنس ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے گواہ تھے، اور جو اہل کتاب علماء، احبار اور ربانیین ان صفات اور علامات سے واقف تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود میں بھی اور نصارہ میں بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ ہاں آپ دیکھیے کہ یہود مدینہ جو ہیں، جب ان کا علاقائی قوتوں اوس اور خزرج کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوتا، معرکہ ہوتا، کوئی جنگ ہوتی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی کتاب لے کر آ چکے، اور وہ کتاب جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ انبیاء کی، تمام انبیاء کی صفت ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کی وحی اور اللہ کی کتاب جو آپ لے کر آئے اس کی صفت ہے کہ جو پچھلے انبیاء جس تعلیم کو دے کر گئے ہیں، جس دین کو دے کر گئے ہیں، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ وحی، وہ کتابیں پہلے انبیاء کی وحی اور کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ یہود کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے آپ کی آمد سے پہلے آپ کے حوالے سے، نبی آخر الزماں کے حوالے سے وہ جو ہے وہ فتح کو اس کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور قرآن نے ذکر کیا ہے جو تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بیان کی گئی ہیں، جو صفات بیان کی گئی ہیں، جس درجے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، ایسے بیان کی گئی ہیں، قرآن نے اس کو صاف بیان کیا۔ یہ نص قطعی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات اس درجے صاف تھی اور اس درجے واضح تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اپنی اولاد کو پہچاننے میں انسان جو ہے کبھی غلطی نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسے معرفت رکھتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کی معرفت رکھتا ہے، ان کو پہچانتا ہے۔ اس سے صریح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات بتلائی ہیں وہ اس درجے صاف تھی تاکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو تو آپ کو پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچے لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان علامات کی بنیاد پر فوراً پہچان لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اہل کتاب کے اندر دو طبقے ہو گئے۔ یہود و نصارہ کے اندر، ان کے علماء کے اندر ہمیں دو طبقے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو نیکوکاروں کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ، نیک اور حق پرست لوگوں کا گروہ اہل کتاب میں سے۔ یہ اس وقت جو کفر کا اور شرک کا جو ماحول تھا اس سے وہ بیزار تھے۔ یہ ربانی گروہ وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شدت سے جو ہے وہ مشتاق تھا اور آپ کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھی ان کے مطابق ہمیں دکھائی دیتا ہے، حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ اپنے پہلے استاد کے پاس سے جب ان کی زندگی کا آخری موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہ جو حضرت عیسیٰ کا سچا دین ہے اس کے مطابق جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی اس کے پاس گئے، اور جب اس استاد کا آخری وقت آیا، ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کسی اور کے پاس بھیجا۔ ایسا کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی چوتھے استاد کے پاس، جب آخری استاد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب اس دین پر جو حضرت عیسیٰ کا سچا دین ہے وہ باقی نہیں رہا ہے، اس کا کوئی استاد، کوئی عالم میرے علم اور میری معلومات کے اندر باقی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہوں، لیکن حضرت سلمان فارسی کے جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اب کوئی باقی نہیں ہے۔ البتہ
اب یہ وہ وقت آ چکا ہے، ان علامات اور ان صفات کی معلومات کی بنیاد پر، ان کے علم کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جو نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت ہے، اور تم جو ہے ان علامات کو، انہوں نے جو علامات بتلائی حضرت سلمان کو، اب جاؤ اور ان کی تلاش کرو۔ چنانچہ پھر حضرت سلمان فارسی مدینہ پہنچے۔ تو یہ جو علامات ہیں، ان علامات کی بنیاد پر اہل کتاب کے علماء نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے، شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جو نیک گروہ تھا وہ جو ہے مشتاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر جو ہے وہ مبعوث ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ظاہر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جڑ جائیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس گروہ نے اپنی کتابوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا اور اپنی خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہیں ملا، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان میں کافی اہم شخصیات کے ہم نام دیکھتے ہیں، جن میں مثلاً حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی آئی تو حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر پہنچی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور حبشہ کے نجاشی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ وہ اپنے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیمات کے جو ہے وہ عالم تھے۔ نجاشی کے دربار میں جو عیسائی علماء تھے، جو پادری تھے، جو بشپ تھے، جو اسقف تھے اس وقت کے، انہوں نے جو ہے جب حضرت جعفر نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو پڑھ کر سنایا، سورہ مریم کی تلاوت ان کو کر کر سنائی، تو وہ بری طریقے سے، جو نجاشی کے دربار کے عیسائی اہل علم ہیں، عیسائی علماء ہیں، وہ بری طریقے سے جو ہے وہ رو پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور سورہ مریم کی جو ہے وہ تلاوت پر۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس گروہ کے اندر شامل تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ استقبال کیا ہے مدینے سے باہر، یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جنہوں نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کون ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا پیارا غیر معمولی جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق، آپ سے متعلق پیشن گوئیوں کے مطابق انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تفصیلات ہم آگے ذکر کریں گے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیے ہیں، آگے بھی بار بار ان کا ذکر الگ الگ مقامات پہ آتا جائے گا کہ انہوں نے ان کو بتائی ہوئی علامات میں سے ایک ایک کو پرکھ کر اسلام قبول کیا ہے، اور اپنا قصہ جو ہے انہوں نے اپنے والد کے گھر سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تک کا جو ہے اس کو پورا تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا۔ یہ جو ہے عیسائی علماء وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اعتراف بھی کیا، اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اعتراف کیا کہ ہاں جس نبی کا ہم انتظار کر رہے تھے ہاں وہ یہی نبی ہے۔ جیسے ان کے اندر سب سے اہم ترین شخصیت جو ہے وہ قیصر روم، بیزنٹین امپائر کا جو ہے وہ سیزر ہرقل، اس نے جو ہے اس بات کا اعتراف کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے ذریعے سے اپنا خط یہاں ہرقل کو بھیجایا، دیگر اور بادشاہوں کو بھی بھیجایا تو ہرقل کو بھی بھیجایا، تو اس نے جو ہے اس خط کو دیکھ کر کئی طرح سے اس نے تصدیق کی۔ انہی میں ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، ہم ابھی اگلی کچھ نشستوں میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، اس نے ان سے تصدیق کی۔ اسی طریقے سے یروشلم میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا بشپ تھا، اسقف تھا، اس نے جو ہے وہ حضرت دحیہ کلبی اس کے پاس بھی پہنچے، بلکہ پہلے ہرقل کے پاس گئے۔ تو دو باتیں آتی ہیں روایات کے اندر کہ ہرقل نے جو ہے پہلے حضرت دحیہ کو خود اپنے دوست کے پاس بھیجایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور آپ کی صفات کا بہت بڑا عالم تھا، تورات اور انجیل کا بڑا عالم تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد خود بھی وہ یروشلم پہنچ گیا، اور جب اس نے بات کی تنہائی کے اندر اپنے اس دوست سے، اپنے ان دوست سے جو یروشلم کے اندر بہت بڑے بشپ تھے، عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ھذا الذی کنا ننتظر، یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، وبشرنا بہ عیسیٰ، جن سے متعلق حضرت عیسیٰ نے ہم کو بشارت دی تھی، اما انا فمصدقہ ومتبعہ، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں تو ان کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ان کی اتباع کرنے والا ہوں۔
کیونکہ ہرقل نے جو ہے ان کے ساتھ اپنے جو مکالمے کے اندر اپنا جو ہے اپنا تردد کو ظاہر کر دیا تھا، حکومت کو بچانے کے چکر کے اندر جو ہے وہ اس رویے کو اپنا رہا تھا۔ اس نے صاف اس کا اظہار بھی کیا کہ اما انا ان فعلت ذلک ذهب ملکی، دیکھو میں اگر ایسا کروں گا تو پھر میری بادشاہت چلی جائے گی۔ لیکن وہ جو عیسائی عالم تھے انہوں نے کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اول تو حضرت دحیہ کلبی سے صاف الفاظ میں کہا اذهب الى صاحبک، کہ آپ اپنے نبی رسول ان کے پاس جب جائیں گے تو آپ میرا سلام کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اطلاع دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ ہرقل کے وہ دوست عیسائی عالم انہوں نے صاف کہا حضرت دحیہ کلبی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا سلام کہیے اور یہ اطلاع دیجیے کہ میں اللہ کی الوہیت اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے کیا، ہاں، اور اپنی قوم کے سامنے جب وہ گئے تو انہوں نے جو ہے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، لیکن جس خدشے کا شکار ہرقل تھا اور اس نے جو ہے اپنے دربار کے اندر اپنی جو بیٹھک ہے اس کو اس نے پہلے مقفل کرایا اور پھر اپنے جو ہے ایمان کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دینے کی جو ہے اس نے بات کی تھی، تو پورے اس کے درباری جو ہے اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ احتیاط یہ عیسائی عالم نہیں کر سکے اور اپنی قوم کے سامنے انہوں نے پہنچ کر جو ہے اپنے اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا، تو سب نے جو ہے ان کو وہیں پر قتل کر دیا، شہادت کی جو ہے ان کی موت ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ہرقل نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دونوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کا جو بادشاہ ہے قبطیوں کا مقوقس، اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ ان میں سے ہر ایک کا ذکر جو ہے وہ ہم اپنے اپنے جگہوں کے اوپر کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بہت سے علاقے جزیرۃ العرب کے آس پاس میں شام کا علاقہ ہے، کس کے زیر نگی تھا؟ عیسائیوں کے، روم کی اور ہرقل کی وہاں پر بادشاہت تھی، فلسطین پر جو ہے اس کی بادشاہت تھی، مصر میں عیسائی حکمران تھے، یمن کے اندر جو ہے وہ پروونس تھا عیسائیوں کا، اور وہاں پر جو ہے وہ عیسائیت کے اندر جو ہے عیسائی لوگ آباد تھے اور عیسائی وہاں پر حکومت تھی، وہاں پر عامل جو تھا وہ گورنر جو تھا وہ روم کا تھا۔ اردو کے اندر جو ہے وہ عیسائیت تھی، عیسائی تھے، وہاں پر جو ہے وہ روم کی حکومت اور سلطنت تھی۔ اس وقت جو سوڈان ہے، اس وقت کا جو طرابلس ہے، جو اس وقت کا لیبیا ہے، الجزائر ہے، موراکو ہے، ہاں، یہ سب کے سب جو ہے یہاں پر عیسائی آباد تھے اور ان میں عیسائی علماء تھے۔ جب اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان علاقوں کے اندر پہنچا تو دو باتیں پیش آئی، ایک تو مسلمانوں کے جو اخلاق اور ان کی جو تعلیمات تھی، اور دوسرے ان کے پاس جو اسلام سے متعلق جو پیشین گوئیاں تھیں انہوں نے اس پر ان کو پرکھا، اور یہ سارے کے سارے علاقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ عیسائیت کے جو ہے وہ علاقے کہے جاتے تھے، مانے جاتے تھے، وہاں ان کی حکومتیں تھیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ شام کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، پہلے عیسائی تھے، فلسطین کے، اردن کے، لیبیا کے، الجزائر کے، موراکو کے، یہ سارے کے سارے عیسائی علاقے اس وقت کے تھے، ان سب نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صفات کو جو وہ جانتے تھے اس پر انہوں نے پرکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے بعد میں جب اسلام وہاں پر پہنچا اور اسلام ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا۔ یہ اہل کتاب کا نیک اور صالح گروہ، نصارہ اس کے اندر غالب ہیں اور یہود کا بھی ایک جو ہے طبقہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اہل کتاب ہی کا ایک دوسرا طبقہ ہے، ایک دوسرا گروہ ہے۔ تورات اور انجیل کے یہ عالم تھے لیکن ربانیین میں سے نہیں تھے، ان کے اندر ربانیت نہیں تھی، دین کے علم کو یہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے۔ ہاں، قرآن نے ان کو بھی تفسیر کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان کے اس کردار کو ذکر کیا ہے، ان پر سخت تنبیہ اور جو ہے وہ سرزنش کی ہے۔ یہ گروہ جو ہے وہ طرح طرح کے نفسیاتی کمزوریوں کا شکار تھا اہل کتاب کا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، اپنی چودراہٹ کو بچانے کے لیے، اور دنیا کی جو کمائی جو کرتے تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آئیں گے تو اس میں رکاوٹ ہو جائے گی، منفی قومی تفاخر کے اندر یہ مبتلا تھے، جاہلی عصبیتوں کے یہ شکار تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ قرآن مجید نے ان کے رویے کو ذکر کیا متعدد جگہوں پر، لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہود مدینہ جو آپ کی بعثت سے پہلے
کفار سے مقابلے کے وقت آپ کے حوالے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کی نسبت سے ہمیں فتح عطا فرما کہ ہم ان پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نہ پہچاننے کا انہوں نے ڈھونگ رچایا اور پہچانے نہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کفر کیا، انکار کیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. اسی طریقے سے معرفت کا کہ ما عرفوا، کہ انہوں نے پہچانا نہیں، تو کیا وہ پہچان نہ پائے اس لیے کہ علامات نہیں پائی گئی؟ نہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا ہے وہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہوں. لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ جو ہے وہ حق کو چھپانے والے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ وہ جانتے بوجھتے، ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. اس گروہ کے اندر جو ہے قرآن نے جس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہود بہت غالب تھے، نصارہ بھی تھے اور یہود بھی تھے. یہود ان کے اندر جو ہے وہ پیش تھے. اس رویے کو قرآن مجید نے جو ہے وہ متعدد جگہوں پر ذکر کیا، ان پر اتمام حجت کیا کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، وہ تمہارا صریح جرم ہے، تم جانتے بوجھتے جو ہے یہ حرکت کر رہے ہو. چنانچہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ یہود مسلمانوں کے ساتھ، مدینے کے اندر جب مسلمان ہجرت کر پہنچے تو یہود جو ہے ان کی دوستیاں تھیں مسلمانوں کے ساتھ. اوس اور خزرج کے لوگ پہلے سے جو ہے وہ دوست تھے، بنو قریظہ کے ساتھ، بنو قینوقاع کے ساتھ، بنو نضیر کے ساتھ. تو ان میں جب آپس میں بات چیت ہوتی مسلمانوں کی کسی یہودی کے ساتھ، تو وہ اپنا بے خیالی میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام پر بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات ذکر کر دیتا جس کا تعلق تورات کی علامات سے ہے کہ بھئی تورات میں یہ علامت ذکر کی گئی ہے اور وہ سچی جو ہے وہ علامت ہوتی تھی. تو دوسرے یہودی اس کو سرزنش کرتے تھے، اس کو تنبیہ کرتے تھے. کیا کہہ رہے ہو تم؟ تنہائی کے اندر لے جا کر اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، ایسی باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں. لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ تمہارے خلاف استعمال ہوں گی کہ دیکھو تم جو ہے وہ جانتے تھے اور پھر بھی ایمان تم نہیں لے آئے. قرآن مجید نے ان کے اس رویے کو ذکر کیا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اچھا تم ظاہر کرو گے اپنی زبان سے تو جو ہے وہ پتہ چلے گا، ورنہ ظاہر نہیں ہوگا. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تمہارے سر اور علانیہ، تمہارے ظاہر اور باطن، جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ تو دونوں سے جو ہے وہ واقف ہے. کل قیامت کے دن تمہارے خود ہاتھ اور پیر جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے جو اہل کتاب تھے، جن کے پاس علم تھا کتاب کا، وہ جانتے تھے، من عنده علم الکتاب، وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کیا ہیں، آپ کی صفات کیا ہیں، آپ کب ظاہر ہوں گے، کہاں ظاہر ہوں گے، کس خاندان میں ظاہر ہوں گے، کیا آپ کی تعلیمات ہوں گی، آپ کی ہجرت کب ہوگی، ہجرت کس علاقے میں ہوگی، آپ کی شریعت کیسے ہوگی، آپ کے صحابہ کیسے ہوں گے، آپ کی فتوحات کیا ہوں گی، آپ اپنے قیدیوں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ سلوک کریں گے، کون سی فتح کے اندر کتنے جو ہے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے صحابہ کی صفتیں کیسی کیسی ہوں گی، اور آپ کی سلطنت جو ہے وہ کس درجے جو ہے وہ وسیع ہوگی. یہ جو ہے یہ علامات اہل کتاب جو ہے جانتے تھے، یہود بھی جانتے تھے، نصارہ بھی جانتے تھے. حتیٰ کہ ہندوؤں اور پارسیوں کے یہاں جو ان کی آتھنٹک کتابیں جو ان کے طور پر وہ جو جانتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ہیں، اس میں کل کی اوتار کا ہندوؤں کے پاس ذکر ہے، پارسیوں کے پاس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عربوں کے اندر سے جو ہے اٹھ کر فارس کے اوپر چھا جانے اور آپ کی جو ہے بادشاہت وہاں تک پہنچ جانے، اس کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. ہم ان تمام پیشن گوئیوں پر کسی اور موقع سے ہم بات کریں گے. یہاں ہم نے صرف قرآن کے حوالے سے باتیں کی ہیں. حضرت ابراہیم کی دعا، نبی امی کی تورات اور انجیل کے اندر جو ہے وہ پیشن گوئی، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی جو ہے بشارت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ تورات اور انجیل کے اندر جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو ہم نے ذکر کیا. یہ صاف ہو جانے کے لیے کہ آپ کی بعثت سے پہلے انبیاء سابقہ کے جو پیروکار تھے وہ آپ کے منتظر تھے. اور جیسے کہ میں نے ہرقل کے ساتھی عالم عیسائی ان کا میں نے ذکر کیا کہ ھذا الذی کنا ننتظر،
یہ وہی ہیں جن کا جو ہے ہم انتظار کر رہے تھے. وبشرنا به عیسیٰ, اور حضرت عیسیٰ نے ہمیں جو ہے ان کی بشارت دی ہے. یہ واقف تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر ہوں تو یہ پرکھنے کے لیے جو ہے وہ موجود تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پرکھا. حتیٰ کہ ہمیں ملتا ہے کہ مکہ اور بکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کے مقام کے طور پر انبیاء سابقہ کی پیشین گوئیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. بچپن سے آپ کے کیا اخلاق ہوں گے, یہ ساری صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہوئیں. آپ کا خاندان بنی اسماعیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے, پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بچپن سے غیر معمولی طور پر ان کا جو ہے وہ ظہور ہوا, جیسے کہ ہم نے بالکل ابتدا کے اندر اس کو سنا, جانا ہم نے کہ حضرت حلیمہ کے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ انتہائی حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ اتنی کم سنی کے اندر یہ اخلاق جو ہے وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں. حضرت عبد المطلب کی کفالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, حضرت ابو طالب کی کفالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ داری کا احساس آپ کے اندر ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شروع میں ملازمت اور پھر تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی اپنا مقام اور نام بنانا, اپنے اخلاق کا نام بنانا, ہاں, آپ کی مقبولیت الصادق اور الامین کی حیثیت سے اپنے معاشرے کے اندر پورا معاشرہ, پورا قریش جو ہے مکہ المکرمہ اور جتنے آپ کے جاننے والے ہیں آپ سے انتہائی شدید محبت کرنے والے, جو بعد میں اسلام کی دعوت پر, توحید کی دعوت پر جو ہے انہوں نے جو ہے آپ کی مخالفت کی, وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ مر مٹنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس درجے مقبولیت تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک سے دور رہنا, یہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ظاہر ہو چکی تھی. جو علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, آپ کے خاندان, آپ کے زمانہ, آپ کے علاقہ, آپ کے اخلاق, اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفات آپ کی جمع تھی. پھر نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 40ویں سال نبوت سے متعلق جو ہے نبوت کے ظہور کے وقت جو ہے وہ علامات ظاہر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع ہوئی. ان میں سب سے پہلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خواب تھے. یہ جو موضوع ہے انشاءاللہ العزیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو نبوت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہونا شروع ہوئیں, ان کو ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.